بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں طارق احمد قادری بالفیض احمد بسمن قلب و بغایت ندامت اقرار و اعتراف کرتا ہوں کہ مورخہ 12 نومبر 2022 کو میرے آستانے پر میری صدارت میں محفل قوالی منعقد ہوئی. اس میں قوال نے جو اشعار پڑھے وہ کفریات پر مشتمل تھے. عرف میں اور دینی لٹریچر میں رب خدا اور رحمان اور رحیم مطلقاً اللہ تعالیٰ کے لیے بولے جاتا ہے. اہل سنت و جماعت کے نزدیک غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے اور فعل حرام کی اشعار میں ترغیب دینا بھی حرام ہے. ایمان اور ضروریات دین پر تصدیق جازم اور عقیدے کی پختگی کا نام ہے. مومن کا ایمان ہمیشہ کیفیت حضوری میں ہوتا ہے. دین و ایمان کبھی گم نہیں ہوتا، اور ایسے کلمات کہنا کہ میرا دین بھی لاپتہ میرا ایمان بھی لاپتہ واضح دلالت ہے. ایسا کہنے والا دلال اور مضل ہے. مسلمان اہل حرم کہلاتے ہیں اور کبھی بھی حرم سے لا تعلقی اختیار نہیں کر سکتے. ہماری جہد سجدہ بیت اللہ ہے، کوئی شیخ یا مقتدی نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ قوالی میرے آستانے پر میری صدارت میں ہوئی، اس لیے میں اس کی ذمہ داری سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا. لہذا میں علماء اور مفتیان اکرام کی موجودگی میں بقائی میں ہوش و حواس و نیاز کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر تجدید ایمان کرتا ہوں. جو کچھ ہوا اس پر اللہ کے حضور صدق دل سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میری موجودگی میں اور میرے آستانے پر اس طرح کے خلاف شرع امور کا ارتکاب نہیں ہوگا. نیز اس طرح کے مبتذل نعت خوانوں اور قوالوں سے کلام نہیں پڑھوایا جائے گا، اور نعت خوانی یا قوالی میں جو کلام پڑھا جائے گا پہلے کسی عالم کو سنا کر تصدیق کی جائے گی. اس میں خلاف شرع کوئی بات تو نہیں ہے. میں اپنے تمام عقیدت مندوں اور محبین کو تاکید کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوا نہ اس کا دفاع کریں، نہ اس کی تعویلات اور توجیحات تلاش کریں، کیونکہ اگر یہ راستہ کھولا گیا تو جاہل پیر، نعت خواں، شعرا اور قوال اس کو مثال بنا کر مزید غلو اور کفریات بکیں گے اور گمراہی کو فروغ کا باعث بنیں گے. میں تاکیداً ہدایت کرتا ہوں کہ جو لوگ اس مجلس میں تھے وہ سب صدق دل سے غیر مشروط توبہ کریں اور تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں. آئندہ مجلس میں اجتماعی طور پر سب سے توبہ کراؤں گا. نیز میں یہ واضح اعلان کرتا ہوں کہ شریعت سب پر حاکم ہے اور شریعت کے احکام سے کوئی مستثنی نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتا ہوں کہ وہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مجھے حق کو سمجھنے، اسے قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے. مجھے اس پیمانے وفا پر زندگی کے آخری سانس تک قائم و دائم رکھے. فریب نفس اور مکر شیطان سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے. جن علماء و مفتیان اکرام نے اصلاح کی نیت سے مجھے متوجہ کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں. آئندہ بھی علماء سے رہنمائی لیتا رہوں گا. اللہم ارنا الحق وحقا وارزقنا
اتباع وارنا الباطل وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا الصراط المستقيم وثبت اقدامنا على الصراط المستقيم في الدنيا والقبر والآخرة بجاه سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين عليه وآله وصحابه أفضل الصلوات والتسليمات. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء کرام اور مفتیان اعظام کے متوجہ کرنے پر حضرت نے کھلے دل سے حق کو قبول کیا اور صدق دل سے توبہ کی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل انہیں اس پر تا حیات قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو قبول کرنے اور حق کے آگے سرنگو ہونے سے انسان کی شان میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ انسان کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب لوگوں کو دین میں، شریعت میں اور طریقت میں افراط و تفریط اور غلو سے ہمیشہ محفوظ و مامون فرمائے. امت مسلمہ کا نام امت وسط ہے، خیر الامم ہے. یہ توسط، اعتدال اور توازن کا نام ہے، اور توسط، اعتدال اور توازن افراط اور تفریط کے درمیان جو شریعت کا جادہ مستقیم ہے یہ اس کا نام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ شریعت کے جادہ مستقیم پر قائم رہنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور علماء کو چاہیے کہ کوئی غلطی ہو جائے تو تاویلات و توجیحات کا سہارا لینے کے بجائے کھلے دل سے حق کو قبول کریں. اور حضرت نے کھلے دل سے حق کو قبول کیا. ہم ان کے اس فعل اور اس اقدام کی تحسین کرتے ہیں اور یہ دوسروں کے لیے ایک عمدہ مثال ہے. اسی طرح سے دین کو جاہل قوالوں، جاہل شعراء، جاہل نعتخوانوں اور غالی محبین اور معتقدین پر نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ سب کو دین حق اسلام اور شریعت حقہ کی اتباع کا پابند بنانا چاہیے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دین اصل ہے، شریعت اصل ہے اور طریقت اس کی فرع.
شریعت منبع ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا دریا. شریعت ہی اصل کار ہے، شریعت ہی محک و معیار ہے. جو شریعت سے ہٹ کر کسی اور راہ پر چلے گا وہ زندقہ ہے اور فریب ہے. اللہ ہم سب کو فریب نفس، مکر شیطان اور اغوائے نفس سے محفوظ و مامون فرمائے. آمین. جو لوگ اس مجلس میں شریک تھے انہیں حضرت کی تقلید کرتے ہوئے اسی طرح سے صدق دل سے توبہ اور تجدید ایمان کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور میں حضرت سے کہوں گا کہ مجلس میں ایک عالم جو خدا ترس ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو اللہ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اس کے بندوں میں جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے وہ علماء ہوتے ہیں. ایسے عالم کو ساتھ رکھیں جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر حق کی نشاندہی کریں اور غلطی پر بروقت ٹوکیں. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم ثبت اقدامنا علی الصراط المستقیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. اللہم ربنا احینا علی الاسلام وامتنا علی الایمان واحشرنا فی عبادک الصالحین. اللہم اہدنا سبیل الرشاد وقول الحق وفصل الخطاب. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. العالیہ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان کا سایہ عاطفت جمیع اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. موجودہ دور کے آگے ایک بہت بڑی رکاوٹ، موجودہ دور کے فتنوں کے آگے ایک بہت بڑی رکاوٹ، موجودہ دور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی شخصیت اللہ کریم نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے. یہ جو موجودہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، اس مسئلے میں تمام لوگوں سے ایک گزارش کروں گا کہ جب مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کے لکھے ہوئے الفاظوں کے مطابق شرعی تقاضوں کو پورا کر دیا گیا تو اب کسی کو بھی فتنہ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، اور اگر کوئی خواہ مخواہ میں کسی پر کوئی حکم لگائے گا تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا. اس موقع پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مفتی محمد وسیم اختر المدنی صاحب کا، جنہوں نے سب سے پہلے توجہ دلائی. اسی طریقے سے مفتی ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب کا، انہوں نے بھی توجہ دلائی. اور یہ سب علماء کی مشاورت سے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس تحریر کو لکھا ہے، اور ان سب کی تائیدات بھی اس کے اندر ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کا، جنہوں نے اس میں خصوصی دلچسپی لی، مفتی رفیع الرحمان صاحب کا. اللہ کریم ہم سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ہمیشہ حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس سے پہلے بھی حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے
ایک جہد مسلسل ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا مفتی صاحب قبلہ کو اور میاں حضور کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور حلقے کو اللہ رب العالمین برکت دے, اسلام کو ترقی اور غلبہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی آخری سانس تک حق پر قائم رہنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص اس میں 2 دن سے جو کوشش فرما رہے تھے, خاص طور پر حضرت قبلہ شیخ الحدیث مفتی عابد مبارک صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اور آج بھی پورا دن اسی میں ہی علماء سے رابطے اور اس کی تحقیقات اور مسائل کی تنقیح اور توضیح کے لیے آپ نے ایک مربوط سلسلہ کیا. اللہ بہترین جزا حضرت کو اور تمام علماء اور مفتیان کرام کو عطا فرمائے, اور اللہ خاتمہ بالخیر ہمیں اور کل قیامت میں اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے.